نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو، عزیزوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بندہ سلام کرے تو جو بندہ سننے والا ہے، جو سن لے، اس کو چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا کرے۔ میں آپ کی خدمت میں ہر مرض کا علاج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ چند مرضوں کا علاج ہے۔ آپ کی خدمت میں پہلے بھی اولاد نہ ہوتی ہو جس کو، اس کا وظیفہ بیان کیا گیا ہے۔ کینسر کے مرض کا بھی علاج بیان کیا گیا ہے۔ یرقان پیلے کا اور کالے کا، یعنی کہ دونوں قسم کے جو یرقان ہیں، دونوں قسم کے مختلف بیانات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ سوکھے کا علاج، جو بچے کو سوکھا پن بن گیا ہو، اس کا بھی علاج یہی ہے جو میں وظیفہ آپ کو بیان کروں گا۔ جسم میں ہمیشہ بخار رہتا ہو، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ کسی کے اوپر نظر بد کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ کوئی بندہ علاج سے مایوس ہو، اس مریض کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ یعنی کہ یہ وظیفہ اولاد نہ ہوتی ہو اس کے لیے ہے۔ کینسر کے لیے وظیفہ یہ ہے۔ یرقان کا مرض ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ کسی کا بچے کو سوکھے کا مریض ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ جسم میں ہمیشہ بخار رہتا ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ کسی کو نظر بد کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یعنی کہ 7 بیماریوں کا یہ مکمل وظیفہ ہے آپ کی خدمت میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ سب بھائیوں کی خدمت میں کچھ امراض بیان فرمائی ہیں 7، ان میں سے کسی کو کوئی بھی مرض ہو تو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب عمل ہے، اتنا تیز عمل ہے، اتنا تیز وظیفہ ہے۔ میرے خیال میں اس یوٹیوب چینل جتنے بھی چل رہے ہیں، جب سے یوٹیوب کا آغاز ہوا ہے، یہ وظیفہ کسی نے بھی بیان نہیں فرمایا۔ کسی عامل نے نہیں بیان کیا، کسی بزرگ نے یہ وظیفہ بیان آپ کی خدمت میں نہیں کیا۔ آپ چیک کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل پورے کو۔ جتنے بھی جب سے یوٹیوب کا آغاز ہوا ہے، اس یوٹیوب پر یہ وظیفہ نہیں ہے۔ ہم نے اس یوٹیوب کو سرچ کیا ہے پورا کہ یہ وظیفہ یوٹیوب پر نہیں ہے۔ ہمارے پریکٹیکل میں تھا، کافی لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ کافی مریض ہمارے اس وظیفہ کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ وظیفہ ہم نے بتایا ہے، کرتے مریض ہیں، ٹھیک شفا اللہ پاک دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ توجہ کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے
جتنی امراض آپ کی خدمت میں اس وظیفے میں بیان کی گئی ہیں 7 ان کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ اگر کسی کو یرکان کا مسئلہ ہو تو یرکان پیلے کے لیے، کالے کے لیے نہیں، کالے کا نہیں ہم نے بولا۔ اگر کسی کو کینسر ہو، کینسر کا مرض چاہے بلڈ کینسر ہو، بادی کینسر ہو، دماغی کینسر ہو، دل کا کینسر ہو، معدے کا کینسر ہو، جگر کا کینسر ہو، ہڈیوں کا کینسر ہو، ہر قسم کے کینسر کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ سوکھے کا مرض ہو، چاہے جنات کی وجہ سے سوکھا پن ہو، جس قسم کا بھی سوکھے کا مسئلہ ہو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ ہے۔ کسی کو نظر بد ہو، نظر بد حسد کی نظر ہو، جنات کی نظر کسی کو لگ گئی ہو، شیاطین کی لگ گئی ہو، کسی کی بھی نظر، کسی قسم کی بھی نظر بد کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ ان تمام صورتوں میں یہ عمل بہت تیز بہدف ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے حکم سے، میرے اللہ نے چاہا تو مرض ختم ہو جائے گی، اگر اللہ نے نہ چاہا تو کوئی مرض بھی ختم نہیں ہوگی، چاہے 1000 بار یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ امید ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ اگر توجہ کے ساتھ کر لیا تو آپ کو کسی ڈاکٹر حکیم عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ گھر بیٹھے اپنے مریض کو اللہ پاک سے ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ضرور ٹھیک کرتے ہیں، ہماری یہ سوچ غلط ہے کہ اللہ ٹھیک نہیں کرتا، اللہ سنتا نہیں، میں بہت زیادہ وظیفے کرتی ہوں یا کرتا ہوں، مجھے شفا نہیں ملی۔ آپ کے وظیفے کرنے میں کوئی فرق ہے جی؟ اگر وظیفہ توجہ کے ساتھ کیا جائے تو ایک لفظ اللہ بھی رد نہیں ہوتا، لفظ اللہ کا وظیفہ کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے ماں بہن کی، وہ بھی تو ایک لفظ ہی ہے نا، وہ فوری طور پہ آپ کے چہرے پہ اثر کر جاتا ہے۔ کیا سوچنے والی بات ہے؟ اگر آپ اللہ کا قرآن پڑھیں تو وہ نہیں اثر کرتا ہے۔ ہماری سوچ میں فرق ہے جی، ہماری سوچ میں فرق ہے، ہم اپنی سوچ کو بدل لیں۔ اگر ہم اپنی سوچوں کو بدلیں گے نہیں تو بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری روح کی غذا جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، نیک کام ہے، روح کو بھی زندہ رکھنا ہے، اور جسم کی خوراک جو ہے وہ زمین سے نکلتی ہے، روح کی جو خوراک ہے وہ آسمان سے آتی ہے۔ ہمارا بیان کرنا مقصد نہیں، ہمارا مقصد ہے آپ کی خدمت میں وظیفہ پیش کرنا، کیونکہ لمبے چوڑے بیان تقاریر کرنا ہمارا مقصد نہیں۔ وہ علماء ہیں جو بیٹھے ہیں، علماء سے مسائل پوچھا کرو، علماء کی صحبت میں رہا کرو۔ ہمارا شعبہ صرف عملیات ہے، ہم صرف اور صرف وظائف بیان فرما سکتے ہیں، وہ بھی جو ہمارے پریکٹیکل میں ہیں، جو ہم نے سیکھے ہیں، جو ہم نے کر رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف عملیات آپ کی خدمت میں پیش کر ہم عملیات کا ماہر ہوں، میں صرف عملیات کا ماہر ہوں۔ عملیات کے متعلق، تعویذوں کے متعلق، دم کے متعلق کوئی بھی مرض ہو، کوئی بھی بیماری ہو تو ہم سے آپ رابطہ بھی فرما سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر پہلے بھی بیان کیا ہے کہ کوشش کیا کرو کہ توجہ کے ساتھ بار بار سنا کرو، ایک بار نہیں 1000 بار بھی سننا پڑے تو سن کے توجہ کے ساتھ اگر آپ ہمارا وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ صحت یابی لازم ہوگی۔ ہم نے کوئی سنے سنائے وظائف نہیں بیان کر رہا، میں آپ کی خدمت میں میرے پریکٹیکل میں یہ وظیفے ہیں۔ یہ وظیفہ میں نے ہزاروں لوگوں کے اوپر پریکٹیکل کیا ہے، ایک بھی رد نہیں ہوا، اللہ نے سب کو شفا دی ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی
یہ جو میں نے 7 بیماریاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، بیان فرمائی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ نجات دلا دے گا۔ توجہ فرمائیں، سب سے پہلے آپ نے 1 پاؤ چینی لے کر اس چینی کو باریک پیس لینا ہے۔ جب وہ آٹے کی طرح باریک پیس جائے تو اس چینی کو ایک پلیٹ میں رکھ کر وہ جو پلیٹ ہے جس میں آپ نے چینی رکھی ہے اس کے اوپر سفید رنگ کا کپڑا ڈال دیں۔ وہ جو سفید رنگ کا کپڑا چینی کی پلیٹ کے اوپر آپ نے ڈالا ہے، ڈھک دیا ہے، وہ مریض کے سرہانے رکھ دیں اور اس کو ڈھکا رہنے دیں، بالکل نہ کھولیں۔ مریض کو بستر پر چت لٹا دیں، یعنی سیدھا مریض کو لٹا دیں اور اس کے دائیں کندھے کی طرف بیٹھ کر اول آخر 41 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ تغابن پارہ نمبر 28 میں ہے، وہ بلند آواز سے پڑھیں۔ درود شریف بھی اول بلند آواز میں پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے دن مریض کی دائیں ٹانگ کے قریب بیٹھ کر درود شریف اور سورۃ تغابن اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد پہلے دن بھی مریض کے اوپر دم کرنا ہے اور دوسرے دن بھی۔ تیسرے دن یہی عمل مریض کی بائیں ٹانگ کے قریب بیٹھ کر پڑھنا ہے اسی ترتیب سے۔ چوتھے دن مریض کے بائیں بازو کے پاس بیٹھ کر یہ عمل کریں اسی ترتیب سے۔ پانچویں دن مریض کے سر کے پاس بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ پانچویں عمل کرنے کے بعد چینی پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھیں جو چینی میں پلیٹ میں چینی کی جو پلیٹ میں چینی آپ نے رکھی ہوئی ہے اس سے کپڑا اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو کچھ لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ لکھائی جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ مریض 40 دن کے اندر اندر صحت مند ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے دن بھی آپ نے 41 مرتبہ درود ابراہیمی بآواز بلند اول آخر پڑھنا ہے۔ دوسرے دن پھر اسی ترتیب سے۔ جب تیسرا دن ہو تو تیسرے دن بھی اسی ترتیب سے پڑھ کر مریض کو دم کرنا ہے۔ چوتھے دن بھی دم کرنا ہے۔ پانچویں دن سر کے پاس آپ کے دم کرنا ہے۔ 5 دن کے بعد چینی سے کپڑا اٹھا لینا ہے۔ 5ویں دن وہ چینی جو ہے اس کے اوپر بھی پھونک مارنی ہے۔ وہ چینی جو ہے وہ مریض کو ہر روز تھوڑی تھوڑی کر کر کھلا دینی ہے۔ 41 دن میں وہ چینی مکمل کرنی ہے۔ اسی ترتیب سے جب چھٹا دن ہوگا تو پھر دائیں سائڈ سے پھر شروع ہو جانا ہے۔ اسی ترتیب سے دم کرتے چلے جانا ہے۔ 41 دن اسی ترتیب سے دم کرنا ہے مریض کو۔ انشاءاللہ تعالی مریض 41 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے 100% صحت یاب ہو جائے گا۔ یہ عمل ہمارے اتنا پریکٹیکل میں ہے کہ ہم بیان نہیں فرما سکتے۔ کافی لوگوں نے یہ ہم نے کروایا ہے پہلے،
لیکن اب ہم نے سوچا کہ اس کو ہم اپنے یوٹیوب چینل عملیات عوان کے اوپر بیان فرما دیں، تاکہ کسی کا ہم سے رابطہ ہوتا ہے، کسی کا نہیں ہوتا، ہم سے کسی کا رابطہ ہو یا نہ ہو، ہر خاص و عام کو اس عمل کی اجازت ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کے کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مریض کو ان 7 مرضوں میں سے کوئی بھی مرض ہو تو اللہ تعالیٰ ٹھیک فرما دے گا۔ ہمارے اس چینل پر ہمارے پریکٹیکل شدہ وظائف ہیں، کچھ سنے سنائے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔